الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لمبی حدیث ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ روزہ دار کی منہ کی بدبو جو فاقہ سے پیدا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی جو خوشبو ہوتی ہے نا، مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس بدبو کا اصلی سبب چونکہ معدہ ہے، اس لیے یہ مسواک سے بھی نہیں جاتی، ہاں کچھ کم ہو جاتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ خاص اللہ ہی کے لیے ہے، اس پر عمل کرنے والے کا ثواب غیر محدود ہے، اس کو کوئی شخص نہیں جانتا بجز اللہ تعالیٰ کی۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا یہاں تک کہ رمضان کی آخر رات ہو جاتی ہے، اور کوئی ایماندار بندہ ایسا نہیں جو ان راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھے، مراد وہ نماز ہے جو رمضان کے سبب ہو، جیسے تراویح۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ مگر اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے عوض 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر سرخ یاقوت سے بناتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، ان میں سے ہر دروازے کے متعلق ایک محل سونے کا ہوگا جو سرخ یاقوت سے آراستہ ہوگا۔ پھر جب رمضان کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سبب گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو رمضان گزشتہ کے ایسے ہی دن تک ہوئی ہو، یعنی اس رمضان کی پہلی تاریخ سے پہلے رمضان کی پہلی تاریخ تک، یعنی اس رمضان کی پہلی تاریخ سے پہلے رمضان کی پہلی تاریخ تک، اور ہر روز صبح کی نماز سے لے کر آفتاب کے چھپنے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور یہ جتنی نماز رمضان کے مہینے میں پڑھے گا، خواہ دن کو خواہ رات کو، ہر سجدے کے عوض ایک درخت ملے گا جس کے سائے میں سوار 500 برس تک چل سکے گا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری جمعے میں خطبہ پڑھا اور فرمایا، اے لوگوں، تمہارے پاس ایک بڑا اور برکت والا مہینہ آ پہنچا، یعنی رمضان۔ ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات ہے جو ایسی ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے تک عبادات کرنے سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض کیا ہے، اور اس کے شب بیداری یعنی تراویح کو فرض سے کم یعنی سنت کیا ہے۔ جو شخص اس میں کسی نیک کام سے جو فرض نہ ہو اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرے، وہ ایسا ہے جیسے اس کے سوا کسی دوسرے زمانے میں ایک فرض ادا کرے، اور جو کوئی اس میں کوئی فرض ادا کرے وہ ایسا ہوگا جیسے اس کے سوا کسی دوسرے زمانے میں 70 فرض ادا کرے۔ آگے ارشاد فرمایا، جو شخص اس میں کسی روزے دار کا روزہ کھلوا دے، یعنی کچھ افطاری دے دے، یہ اس کی گناہوں کی بخشش کا اور دوزخ سے اس کے چھٹکارے کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو بھی اس روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا، اس طرح سے کہ اس کا ثواب بھی نہ گھٹے گا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص کو تو اتنا میسر نہیں جس سے روزہ دار کا روزہ کھلوا سکے۔ یہ پوچھنے والے روزہ کھلوانے کا مطلب یہ سمجھے کہ پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دیتا ہے
جو کسی کا روزہ ایک چھوارے یا پیاس بھر پانی یا دودھ کی لسی، ٹھیک ہے، جو بھی دے دے تو کھلوا دے ثواب اس کو بھی ملے گا۔ اور رمضان کے متعلق ایک تیسری عبادت اور بھی ہے، یعنی اعتکاف۔ رمضان کے آخر 10 دن میں جو ایسی سنت ہے کہ سب کے ذمے ہیں، لیکن اگر بستی میں ایک بھی کر لے تو سب کی طرف سے کافی ہے۔ اور اعتکاف اس کو کہتے ہیں کہ یہ ارادہ کر کے مسجد میں پڑا رہے کہ اتنے دن تک بیتوں پیشاب یا پخانے وغیرہ کے مجبوری کے یہاں سے نہ نکلوں گا۔ اور روزہ اور تراویح کی طرح اس میں بھی نفس کی ایک پیاری چیز چھوٹتی ہے، یعنی کھلے مہار پھیرنا۔ اور اسی طرح اس میں بھی دکھلاوا ہو نہیں سکتا، کیونکہ کسی کو کیا خبر کہ مسجد میں کسی خاص نیت سے بیٹھا ہے یا ویسے ہی آ گیا ہے۔ آگے پھر اس کی فضیلت کا بھی ذکر ہے۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں 10 روز کا اعتکاف کرے 2 حج اور 2 عمرے جیسا ثواب ہوگا اس کو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے حق میں فرمایا کہ وہ تمام گناہوں سے روکا رہتا ہے اور اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے کوئی تمام نیکیاں کر رہا ہو۔ اور ایک فضیلت اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں مسجد میں حاضر رہنا پڑتا ہے، اور مسجد میں حاضر رہنے کی فضیلت جو ہے کتنی ہے۔ البتہ عورت گھر میں اپنی نماز پڑھنے کی جگہ اعتکاف کرے، اور یہ سب عبادتیں جس دن ختم ہوتی ہے یعنی عید کا دن، اس کی بھی فضیلت آئی ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں ہے، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عید کا دن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ انہوں نے میرا فرض ادا کیا، پھر دعا کے لیے نکلے، اپنے عزت اور جلال اور کرم اور شان بلند کی قسم میں ضرور ان کی عرض دعا قبول کروں گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ واپس جاؤ میرے بندو، میں نے تم کو بخش دیا، تمہاری برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیا۔ تو وہ بخشائے واپس آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے دل کو نفاق سے، عمل کو ریا سے، زبان کو جھوٹ سے اور آنکھ کو خیانت سے پاک فرما دے، کیونکہ آپ آنکھوں کی چوری اور جو کچھ دل میں چھپاتے ہیں وہ جانتے ہیں آپ۔ اے اللہ، علم سے ہماری مدد فرما، حلم سے ہمیں آراستہ فرما، اور پرہیزگاری سے بزرگی عطا فرما، اور امن سے ہمیں جمال عطا فرما۔ تو ہمارے آج اس بیان کا مقصد روزہ دار کا مقام اور مرتبہ بیان کرنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔